الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، مجھ سے پیشتر آنے والے متعدد خطبہ شعراء کی زبانی خوبصورت آواز و انداز میں نعتہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین گلدستے سماعت فرما کر آپ حضرات نے اپنی مشام جاں کو معطر کیا۔ ماں بعد بھی آپ کے خطیب و امام مولانا موصوف کی والہانہ ناصحانہ بصیرت افروز سبق آموز گفتگو ہمیں آپ کو سماعت کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان ہماری شرکت ہو رہی ہے۔ میرے بات بھی نعتیہ کلام کے خوبصورت اشعار آپ کو سننا ہے اور نادر و نایاب کلمات سے اپنے قلب و اذہان کو منور و مجلہ کرنا ہے۔ حضرات محترم، بڑی اچھی شاعری ہو رہی تھی تو ذہن کے حاشیے پہ چند شعر پس منظر کر رہا تھا۔ ایک دیوانہ اپنی عقیدت و محبت کا خراج پیش کرتا ہے، وہ عریضہ گزار ہوتا ہے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مقام ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مقام ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ جانے والا چاہے وہ مرحوم ہو، چاہے جانے والی وہ مرحومہ ہو، جب ہمارے گھروں میں کسی کا، آپ کے گھروں سے کسی کا، محلے سے ہو، چاہے قرب و جوار سے ہو، چاہے علاقے سے ہو، جہاں کہیں بھی قوم مسلم کے کسی فرد کا انتقال ہوتا ہے، کسی صاحب ایمان کا انتقال پرملال ہوتا ہے، تو اسے غسل و کفن میں ملبوس کرنے کے بعد اس کے مواضع وجود پہ عطر و گلاب کے چھڑکاؤ کرنے کے بعد جب محلے کے چار نوجوان، چاہے اس کے آل اولاد میں سے وہ چار نوجوان، چاہے کوئی اپنے باپ کے جنازے کو، کوئی اپنے ماں کی جنازے کو، کوئی علاقے کے صاحب ایمان کے جنازے کو، جب وہ چار نوجوان اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے کسی مسلمان میت کے جنازے کو، کسی مرد مومن کے جنازے کو لے کر کے اپنے کندھوں پہ سوار کرا کر کے جب میدان قبرستان کی جانب جب وہ رواں اور تواں ہوتے ہیں، تو وہ منظر ایک شاعر نے اپنے انداز میں اس کا نقشہ پرویا ہے۔ وہ عریضہ گزار ہوتا ہے کہ خوشبو میں بسے کافور ملے، نعمت یہ کدھر چپ چاپ چلے، خوشبو میں بسے کافور ملے، نعمت یہ کدھر چپ چاپ چلے، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، اور دھوم مچی ہے جانے کی، خوشبو میں بسے کافور ملے، نعمت یہ کدھر چپ چاپ چلے، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، اور دھوم مچی ہے جانے کی۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے مرکزی عقیدت نبی رحمت سید عالم نور مجسم ہم سب کے آقا و داتا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، ہم غریبوں کے غم گسار، کل نبیوں کے سردار، شاہ ذی وقار، کونین کے مالک و مختار، دونوں عالم کے تاجدار، سرور کونین سلطان دارین،
رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو ساتھی آپ تمامی حضرات کو ہم نے مشرف کیا، یہ اتنا مشہور آیت مبارکہ ہے، اتنا مشہور ہے، میں سمجھتا ہوں ائمہ مساجد اور مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کے علاوہ بھی آپ عوام اہل سنت کے 70% لوگوں کو اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے، جو اس کا معنی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن و فکر میں ہے۔ اتنا آسان ہے اس کا ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، اس کا ایک کو تھوڑا سا ڈاؤن کیجئے گا کیونکہ وہ شورا حضرات کو ایک کو کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہماری آواز بھی ویسی روانی یا دھن گرج والی تو ہے نہیں، چونکہ ہمارا تعلق نہ امامت سے ہے اور نہ ہی خطابت سے ہے، ہم لوگوں کا معاملہ درسگاہ سے، اور درسگاہ کا جو آدمی ہوتا ہے وہ سبق پڑھانے کی طرح عوام کو بھی پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ صبح ہو یا شام ہو، خطابت ہمارا مشغلہ تو نہیں، مگر قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں میں صبح مسا کی زندگی بسر ہو رہی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے۔ بہرکیف رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو جو موت کا سواد ہے، جو اس کا ٹیسٹ ہے، جو اس کا مزہ ہے، جو اس کا لطف ہے، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو اس کا مزہ حاصل کرنا ہے، اس کا لطف جو ہے، اس کا مزہ جو ہے ہر ایک کو چکھنا ہے۔ قرآن نے مرنے کا تذکرہ نہیں کیا، قرآن نے مرنے کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں نہیں فرمایا، بلکہ کہا کیا گیا ہر ذی روح کو موت کا جو مزہ ہے، کہ یہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے کہ تیکھا ہے کہ پھیکا ہے، جو اس کا سواد ہے، جو اس کا ذائقہ ہے، اس ذائقے کا آنند، اس ذائقے کا لطف، اس ذائقہ کا مزہ ہر ایک کو حاصل کرنا ہے۔ آج غور کریں، اپنی زندگی کا محاسبہ ہم کریں۔ آج اللہ رب العزت نے جو ہمیں جیون عطا کی ہے، جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، جو زندگی ہمیں ملی ہے، وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ زندگی جو کہتے ہیں فلاں شخص کی کا جیون ہے، فلاں شخص کی زندگی ہے، تو یہ دو چیزوں کا سنگم ہے، دو چیزوں کی چیزوں کا یہ مجموعہ ہے۔ یہ زندگی دو چیزوں کا مجموعہ، ایک کو کہتے ہیں جسم، دوسرے کو کہتے ہیں روح۔ ایک کا نام جسم ہے اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ روح ہے۔ یہ دونوں جب ایک مقام پہ اکٹھا ہوتے ہیں، یہ دونوں جب ایک ساتھ آپس میں اتفاق قائم کرتے ہیں، تو پھر زندگی کی ہماری نشیب و فراز نظر آنے لگتی ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی روح کا اور جسم کا۔ اب اس کا سلسلہ دراز دیکھیں کہ جب زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، زندگی روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے، زندگی جسم اور روح کے سنگم کا نام ہے، زندگی جسم اور روح کے ملن کا نام ہے۔ تو اندازہ کریں، روح کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، وہ دکھائی نہیں دیتی۔ روح کا معاملہ وہ اس کا عکس نظر نہیں آتا۔
جسم دکھائی دیتا ہے، جسم ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں شخص گورا ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں شخص کالا ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی فربا ہے، جسم دکھائی دیتا ہے فلاں آدمی کمزور ہے، جسم دکھائی دیتا ہے فلاں آدمی طاقتور ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی بہادر ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی جاندار ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی سیرت کا اچھا ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی کردار کا اچھا ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی کا اخلاق اچھا ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی ایماندار ہے، جسم دکھائی دیتا ہے کہ فلاں آدمی خوددار ہے، مگر روح دکھائی نہیں دیتی، روح نظر نہیں آتی۔ جسم دکھائی دیتا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں دیکھ کے فلاں آدمی موٹا ہے کہ پتلا ہے، فلاں آدمی کالا ہے یا گورا ہے۔ ہم ذہن میں جب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ فلاں آدمی گورا ہے کہ کالا ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ جسم نظر آنے والی چیز ہے، جسم دیکھنے والی چیز ہے، جسم کو دیکھا جاتا ہے، ہاتھ نظر آتا ہے، پاؤں نظر آتا ہے، جسم کا چہرہ نظر آتا ہے، اعضائے وجود کے ہر جوارح نظر آتے ہیں، مگر نظر نہ آنے والی جو چیز ہے وہ روح ہے، یہ دکھائی نہیں دیتی۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو دکھائی دیتا ہے، جو نظروں میں آ جاتا ہے، جو نگاہوں میں آ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جسم نظر آتا ہے مگر جسم کا وجود نہیں، جسم نظر آتا ہے مگر اس کا مقام نہیں، جسم نظر آتا ہے اس کا وجود نہیں، جسم نظر آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، جسم نظر آتا ہے اس کا کوئی مرتبہ نہیں، جسم نظر آتا ہے اس کی کوئی شان نہیں، جسم نظر آتا ہے اس کی کوئی اہلیت نہیں، مگر روح دکھائی نہیں دیتی، اور جو دکھائی نہیں دیتی اسی کا مقام ہے، اسی کا مرتبہ ہے، حیثیت اسی کو حاصل ہے، بلندی اسی کو حاصل ہے، عظمت اسی کو حاصل ہے، شان اسی کو حاصل ہے، وقار اسی کو حاصل ہے، مرتبہ اسی کو حاصل ہے، بلندی اسی کو حاصل ہے، سرفرازی اسی کو حاصل ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ جسم کا اگر وجود ہوتا، اس جسم کی کوئی شان ہوتی، اس کا کوئی مقام ہوتا، تو روح نکلنے کے بعد بھی اس کے اندر حرکت ہوتی، اس کے اندر حرکت ہوتی، مگر روح جسم سے علیحدہ کر دیا جائے، جسم سے روح نکال دی جائے، جسم سے روح اگر نکل جاتی ہے، ہاتھ ہوتا ہے مگر کوئی پکڑ نہیں سکتا، پاؤں ہوتا ہے مگر بازار اور مارکیٹ تو کیا قدم، دو قدم بھی، حد تو یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ وہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ ہاتھ موجود ہوتا ہے، اپنا لباس وہ خود پہن نہیں سکتا، اپنی ٹوپی سر پہ رکھنے کی جرت نہیں کر پاتا۔ حد تو یہ ہے کہ نہلانے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم جب بے حیثیت ہو جاتا ہے، جسم کی جب حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو وہاں بھی جو غسل کرانے والے وہ ہوتے ہیں موجود، وہ کینچیوں سے، چاقو سے، کینچی سے، استورے سے اس کے جسم سے، جسم کے لباس کو، جسم کے کپڑے کو کاٹ کر کے علیحدہ کیا جاتا۔ اگر اس جسم کی کوئی حیثیت ہوتی تو اپنا کرتا خود ہی اتار لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی حیثیت نہیں، جسم کے اندر جو روح ہے، روح کی حیثیت ہے، روح کا مقام ہے، روح کو وقار حاصل ہے، روح کو بلندی حاصل ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے بندے کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو ہمیں جیون دیا ہے، وہ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کو جسم کہتے ہیں، دوسرے کو روح کہتے ہیں۔ روح کے جسم کی حیثیت نہیں، جسم کا کوئی مقام نہیں۔ اسی طرح روح جسم سے جدا ہو جائے تو جسم کی حیثیت ختم۔ اب آئیے آگے، اللہ نے جو مذہب آپ کو عطا کیا ہے،
اس مذہب کا نام ہے مذہب اسلام۔ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس دین کا نام ہے دین اسلام۔ اللہ نے جو مذہب ہمیں دیا ہے اس مذہب کا نام ہے مذہب اسلام۔ اور یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ، یہ بھی دو چیزوں کا سنگم ہے۔ ایک کا نام عقیدہ ہے اور دوسرے کا نام عمل ہے۔ ایک کا نام عقیدہ ہے، دوسرے کا نام عمل ہے۔ عمل دکھائی دیتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سجدہ کر رہا ہو، رکوع کر رہا ہو، بندہ سمجھ لیتا ہے کہ خدا کی بندگی کر رہا ہے، خدا کے لیے سجدہ کر رہا ہے، خدا کی بندگی کر رہا ہے، مگر عقیدہ دکھائی نہیں دیتا۔ عقیدہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی وہ زندگی دو چیزوں کا مجموعہ، جو مذہب ہمیں ملا مذہب اسلام، وہ دین اسلام، وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ، اور وہ دو چیزیں عقیدہ اور عمل ہے۔ تو جس طرح جسم سے روح نکل جائے، جسم کی حیثیت ختم، اور عمل سے عقیدہ نکل جائے تو عمل کا دار و مدار ختم۔ عمل کا دار و مدار ختم، اگر عقیدہ بچا ہے تبھی نماز کام دینے والی چیز ہے۔ اگر عقیدہ ہی خراب ہو جائے، ایمان ہی سلامت نہ رہے تو نماز مقبول ہوگی، روزہ مقبول ہوگا، حج و زکوٰۃ مقبول ہوں گے، تو پتہ کیا چلا کہ جسم کی حیثیت نہیں، روح کو حیثیت حاصل ہے۔ عقیدہ اگر سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، تو پھر عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ کی نمازیں بھی قبول ہے، آپ کا روزہ بھی قبول ہے، آپ کا تقویٰ بھی قبول ہے، آپ کی ہر عبادت اور ریاست قبول ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی آ گئی تو آپ کی نماز کل بروز قیامت آپ کے چہرے پہ مار دی جائے گی۔ کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ آج کی یہ منعقد شدہ مجلس پاک آج سے غالباً 40-39 روز قبل جانے والی جو آپ کے درمیان ہی وہ اپنی زندگی کے لمحات گزار رہی تھی، مگر آج سے 40 روز قبل جانے والی ایک مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے اغراض و مقاصد کے تحت ہمارا آپ کا مشترکہ طور پہ حاضر ہونا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آج اس مشترکہ حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ علماء خطبہ حضرات ماں کی اہمیت کے حوالے سے بڑے اچھے اور عمدہ اشعار پڑھے گئے۔ ایک شاعر نے مچل کر کے کہا تھا، اور یہ اس مرحلے اور اس لمحے کی بات ہے کہ والدین کے رخصت ہونے کے بعد جب ترکے مال، ان کی وراثت کا وہ مال جب بچوں میں تقسیم ہوتا ہے تو اس منظر کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی۔ کوئی مکان کا مالک بنا، کوئی دکان کا مالک بنا، کوئی زمین و جائیداد کا مالک بنا، کوئی بنگلے کا مالک بنا، کوئی سونے چاندی کا مالک بنا، کوئی روپے پیسے کا مالک بنا۔ شاعر کہتا ہے کہ کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ماں کی خدمتیں کرنے کا اللہ نے موقع میسر عطا کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے لمحات کے بعد بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ماں باپ اب دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کا حق ختم ہو گیا، بچوں کے اوپر سے ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن و فکر میں ہے کہ ماں باپ سپرد خاک ہو گئے، ہم نے انہیں منو من مٹی کے نیچے ان کی قبروں میں انہیں سلا دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم، ان کے جو حقوق مجھ پر مرتب تھے وہ تمام حقوق سے ہم سبکدوش ہو گئے۔ آؤ پیارے آقا کی
کی پیاری بات ملاحظہ کرو، صحابہ کرام کا حسین مجمع ہے، صحابہ کی انجمن سجی ہے۔ صحابہ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اے میرے آقا و مولا، بتایا جائے کہ والدین اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ماں باپ کے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم لوگوں کے اوپر کوئی حق بچ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے؟ کوئی حق جو ہے باقی رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایک روایت میں 5 کا تذکرہ، دوسرے میں 12 کا بھی تذکرہ، مگر جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 5 ہے، 7 بھی ہے، 12 بھی ہے، 5 ہی حق آپ سن لیجئے اور اسی کو پہلے پورا کیجئے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ ماں باپ وفات کر جائیں، دنیا چھوڑ جائیں، تو ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد پہ، ان کے بچوں پہ کیا حق باقی رہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، والدین کے رخصت ہونے کے بعد، والدین کے دنیا چھوڑنے کے بعد ان کے بچوں پہ، ان کے بیٹوں پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے لیے تجہیز و تکفین کا وہ اہتمام کرے اور ماں باپ کے نماز جنازہ میں وہ شریک ہو، والدین کے نماز جنازہ میں وہ شریک ہو، حاضر رہے، ماں باپ کی جنازے کی نماز وہ ادا کرے، اس کے لیے کفن کا اہتمام و انتظام کرے، اس کے لیے لحد تیار کرائے اور اپنے گزرنے والے ماں باپ کی نماز جنازہ میں بیٹا شریک ہو، وہ حاضر رہے، وہ شرکت کرے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق کیا ہے؟ ماں باپ رخصت ہو گئے، ہم اپنے ماں باپ، ہمارے اوپر ماں باپ کا دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والاستغفار لہما، اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ایسا نہیں کہ جب تک ان کی حیات باقی تھی، جب تک ان کی زندگی کے لمحات گزر رہے تھے، آپ نے بہت خدمتیں کی، بہت ساری محنت و مشقت رہی آپ کی، بہت ساری خدمتیں آپ نے کی، اب ایسا نہیں کہ وہ دنیا چھوڑ گئے تو ان کی ذمہ داریاں بھی ختم ہو گئی، ان کے حق بھی ختم ہو گئے، بلکہ نبی فرماتے ہیں کہ دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہر بیٹا مغفرت کی دعائیں کرے۔ سبحان اللہ، اپنے ماں باپ کے لیے وہ مغفرت کی دعائیں کرے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ 40واں کے بعد سلسلہ ختم، بہت ساری جگہوں پہ یہی ہے، 40واں چہارم کے بعد سلسلہ ختم۔ ارے کئی بیٹوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ 20 برس 40 برس ہو گئے ماں کی قبر کو دیکھا ہے۔ حالت یہی ہے، اس دور کا المیہ یہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں والاستغفار لہما، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ وہ بیٹا، جو بیٹا جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بیٹے کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ حیات میں رہے تب بھی ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے دنیا چھوڑنے کے بعد بیٹوں کی ذمہ داری یہ ہے، بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی وہ دعا کرتی رہے ان کی اولاد۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی دعاؤں کے سبب پروردگار عالم اس کے ماں باپ کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائے گا، اور دعا کرنے والے بیٹے کے گناہوں کو بھی پروردگار عالم معاف فرما دے گا، ان کی خطاؤں کو بخش دے گا۔ تو دونوں کو فائدہ ہے، ماں باپ کو بھی جنت کا مزدہ ملے گا، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، ان اولادوں کے گناہوں کی بھی رب کائنات مغفرت فرما دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا حق کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں والانفاس احدہما، تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے کیے ہوئے عہد کو، یہ سلسلہ آج کل بڑی تیزی سے چل رہا ہے،
والدین نے وصیت کی، والدین نے عہد کر دیا فلاں زمین میرے وصال کے بعد میری فلاں بیٹی کو دے دینا، فلاں جگہ کی زمین فلاں بیٹے کو دے دینا، فلاں جگہ پہ پیسہ رکھا ہوا ہے فلاں نے فلاں کو دے دینا۔ مگر اب وصال ہو گیا والد کا، ماں باپ دنیا چھوڑ گئے، انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے عہد کیا تھا کہ پھریاتی کی سرزمین پہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس مسجد کے تعمیری کاموں میں جو ہے 5000 دے دینا۔ مگر والد کے جاتے ہی، ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں سمجھیے گا کہ ہم ہی لوگ کو کہہ رہے ہیں، ایک اداہرن ہے۔ والدین کی جانب سے کیے گئے وعدے انہوں نے عہد کیا، انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے کہ اب اس کے بچوں کی ذمہ داری یہ ہے، اس کی اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے کیے گئے وعدے کو ان کی اولاد ذمہ داری کے ساتھ عہد وفا بجا لائے، ان کے وعدے کو پورا کرے، ان کی وصیت پہ عمل کرے۔ آج حالت تو یہ ہے صاحب، کیا ماں باپ دنیا میں رہے نہیں، ابا نے کیا کہا تھا ہم کو کیا معلوم، والد نے کیا کہا تھا ہم کیا جانے، ہے کہ نہیں؟ یہ معاملہ چل رہا ہے بہت ساری جگہوں پہ، آج بہت سارے مساجد جو ہے کیس اور مقدمے بازی کا شکار ہے۔ اللہ کا وہ گھر چونکہ والدین نے دے دیا تھا بیٹا دعوے دار ہو گیا، ماں باپ نے دے دیا تھا مگر بیٹا دعوے دار ہو گیا، بہت سارے مدارس کا معاملہ اٹکا ہوا ہے ابھی۔ تو حکم کیا ہے؟ رسول کائنات نے کیا فرمایا کہ تیسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے کیے ہوئے وعدے کو ان کی اولاد پوری کرے، ان کے کیے ہوئے وعدے کو وہ مکمل طور سے بجا لائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدیقۃ اکرامھا، چوتھا حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ، والدین نے جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا صبح و مساء کی زندگی میں، جن کے ساتھ حسن ظن کا ان کا معاملہ تھا، حسن عمل تھا ان کا، معمول العمل رہا، اور انہوں نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ حکم یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ، ان کے احباب کے ساتھ، ان سے ملنے والوں کے ساتھ، ان کے اعزاء و اقرباء کے ساتھ آپ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ وہ صلۃ الرحم، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ حقوق ہیں گزرنے کے بعد، اور روایتوں میں بہت سارے اور بھی حقوق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بات یہیں تک ختم۔ آخری چیز سنیں، چونکہ خطیب و امام کی گفتگو سماعت کرنی اور ایک کام آتی ہی کہ یہاں مجھ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ والدین کے حوالے سے بڑی معتبر اشعار آپ نے سماعت کیا، بس آخری چیز سن لیں آپ۔ ابھی اس مہینے سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ شب معراج کا مہینہ گزرا ہے آپ کے درمیان سے، سب کے بیچ سے، اور شب معراج کو اللہ کے پیارے رسول نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی، یہ سب کے ذہن میں ہے، یعنی 26 دن گزار کے رات 27ویں شب معراج کی۔ بہرکیف ادھر جانا مقصود نہیں ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی ہو گئی، ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حجرے میں سرکار کا دخل ہوا، سرکار کی حاضری ہوئی، حضور تشریف لائے، اور یکا یک دریائے رحمت جوش میں، کرم بالائے کرم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عائشہ مانگ، اے عائشہ مانگ، سوال کر، اے عائشہ مانگ، آج کیا مانگنا چاہتی ہے؟ حضور کا دریائے کرم آج جوش میں ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ اے عائشہ مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اے عائشہ مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ حضرت عائشہ آپ کی چہیتی بیوی ہے، سمجھ گئی کہ آج رسول کائنات کا دریائے کرم جوش میں ہے، اور نبی سے جب مانگی جائے کوئی چیز، عام چیز نہ مانگی جائے، کوئی خاص چیز نہ طلب کر لوں،
کوئی اہم چیز نہ طلب کر لوں؟ آج یہ دینے پہ جو ہے، آج ان کا کرم بڑا بالائے کرم ہوا ہے، آج ان کی دریائے رحمت جوش ہے۔ کہا یا رسول اللہ، جب مانگنا ہی ہے، جب سوال کرنا ہی ہے تو یا رسول اللہ اپنے ابا حضور سے میں ذرا مشورہ نہ کر لوں، آپ کی اجازت ہو تو؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتی ہے، پرمیشن لیتی ہے۔ حضور نے اجازت جب مرحمت فرما دی تو حضرت عائشہ کہاں پہنچی؟ اپنے ابا حضور کے گھر آ گئی، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دولت قدے پہ حاضر آئی۔ ابا حضور کی بارگاہ میں کہا کہ میرے ابا حضور، نبی کونین کا دریائے کرم جوش میں ہے، اور حضور نے فرمایا کہ مانگ، اے عائشہ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوئی، آپ سے صلاح لینے کے لیے حاضر ہوں، حضور سے مانگو تو کیا مانگو؟ اللہ کے نبی آج دینے پر بالکل تیار ہیں، آج جوش کرم دریائے رحمت جوش میں ہے، آپ حکم فرمائیں کہ میں طلب کروں تو کیا طلب کروں؟ حضرت عائشہ نے جب کہا تو آج اگر مانگنے کی بات ہوتی تو ابھی کا جو پرفتن اور پرآشوب دور چل رہا ہے، کوئی بنگلہ مانگتا، ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، ہنسیے نہیں، صحیح کی، کوئی بلڈنگ مانگتا، کوئی کہتا رام گڑھ ضلع میں جو ہے مین ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہم کو دے دیجیے، ہے کہ نہیں؟ مگر ابو بکر کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگی سے اپنی زندگی میں ان کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھو اور اپنی زندگی کے لمحات کو سنوارو۔ ابو بکر سے پوچھا گیا اور ان کی بیٹی نے ہی پوچھا، ان کی شہزادی نے کہا مانگو تو کیا مانگو؟ تو ابو بکر صدیق نے جو ڈیمانڈ کیا ہے، جو مطالبہ کیا ہے، درہم و دینار کا نہیں، دولت و ثروت کا نہیں، زمین و جائیداد کا نہیں، روپے پیسے کا نہیں، سونے چاندی کا نہیں، بلکہ ابو بکر نے مانگا کہ حضور سے علم مانگا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اے میری بیٹی عائشہ سن، مانگنا چاہتی ہے حضور سے، اور ان کا دریائے کرم جب جوش میں ہے تو جا اور ان سے کہنا کہ اللہ کے نبی شب معراج کی رات اللہ سے جب اس کے قرب خاص میں پہنچ کر، قرب الہی میں پہنچ کر راز و نیاز کی آپ کے درمیان جو باتیں ہوئی، اللہ نے جو راز کی باتیں آپ سے کی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دے، راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دے۔ حضرت عائشہ پہنچی سرکار کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ، اگر دینا ہی چاہتے ہیں، اگر آج نوازنا ہی چاہتے ہیں تو معراج کی رات اللہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تو اے میرے سرتاج یا رسول اللہ، ان راز کی باتوں میں سے جو اللہ سے آپ کی ہوئی ہے، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، اس کی خبر دے دیجئے۔ حضور تبسم ریز ہوئے، مسکرا اٹھے، سرکار نے تبسم فرمایا، فرماتے ہیں حضور کہ اے میری شریک حیات عائشہ سنو، اللہ سے راز کی باتیں جو ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اب ذرا دل تھامیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، غور کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، آپ کی امت میں سے کوئی مرد مومن کسی مرد مومن کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اے محبوب، میرے اوپر لازم یہ ہے کہ اس بندے کو قیامت کے روز میں بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں، بغیر حساب کے اسے جنت دے دوں۔ کس بندے کو آپ کی امت میں سے کوئی فرد کسی مرد مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، آپس میں ملا دے،
دل شکنی ہو گئی ہو تو اس کے دل کو ملا دے، صلح کرا دے۔ تو حضور سے اللہ نے کیا کہا کہ میں قیامت کے روز اس بندے کو بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ اب یہ خبر، یہ خوشخبری سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کون گئی؟ حضرت عائشہ ام المومنین پہنچی، اور انہوں نے جب حضور کی بتائی ہوئی بات کو پیش کیا، اس خبر کا جب اعلان کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب حضور کی اس بشارت کو، اس خوشخبری کو سماعت کیا ہے، سارے قطار رونے لگے، سسکیاں بن گئی، آنکھوں سے سارے قطار ایسے باول ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑا تعجب ہوا، ابا حضور یہ تو بڑی خوشخبری والی بات تھی، یہ تو بڑی بشارت اور خوشی کی بات تھی، آپ رو کاہے کو پڑے؟ آپ کی آنکھیں اشک بار کیوں ہو گئی؟ رونے کا معاملہ تھوڑی ہے، یہ تو خوشخبری والی بات ہے، یہ تو بشارت والی بات ہے، آپ کی آنکھیں کیوں برس پڑی؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جواب سنیے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میری صاحبزادی، اے میری بیٹی عائشہ، سنو، اس کا ایک رخ تم نے دیکھا کہ کسی مرد مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جو جوڑ دے، رب تبارک و تعالی کل قیامت کے روز اسے بے حساب اس کی مغفرت فرما دے گا، اسے جنت عطا کر دے گا۔ ایک پہلو اے میری بیٹی تم نے اس کا مشاہدہ کیا، ایک پہلو پہ تم نے غور کیا، مگر اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو کسی مرد مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو رب کائنات اسے بے حساب جنت عطا کر دے گا۔ اور جو کوئی اس کا دوسرا پہلو یہ ہے جو مومن کسی مرد مومن کے دل کو توڑ دے اسے بھی جہنم عطا کر دے گا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو کسی مرد مومن کے دل کو توڑ دے، کسی کے دل کو رنج پہنچا دے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دے تو وہ بھی تو جہنم میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ دوسرا رخ یہ ہے۔ اب اس خبر سے آپ ذہن حاضر رکھیے کہ جب عام مومن، عام بندے کے دل کے توڑنے کا حال یہ ہے، عام مومن کے دلوں کی دل شکنی کا عالم یہ ہے کہ وہ جہنمی ہو جائے، دوزخی ہو جائے، تو وہ بیٹا کتنا بدبخت ہے جو اپنی ماں کو ستائے، وہ بیٹا کتنا بدبخت ہے، کتنا نادان ہے جو باپ کے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اپنی ماں کو رنج پہنچاتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے، اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے ماں کے دل کو شایا کرتا ہے، باپ کے دل کو شایا کرتا ہے۔ وہ بیٹا کتنا بدبخت ہے جب عام مومن کا حال یہ ہے تو اس بیٹے کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اندازہ کیجئے۔ آخری چیز آپ کے قریاتوں میں ابھی ایک خبر آئی کہ خانہ خدا یعنی مسجد شریف کی تعمیر کا کام سلسلہ جاری ہے، اور مسجد کی حیثیت اور اہمیت ایسی ہے جیسے جسم میں روح کو حیثیت حاصل ہے کہ نہیں؟ مسجد کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں روح کو حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن کبوتر کے گھونسلے کے برابر، کبوتر کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کا گھر، حضور فرماتے ہیں جو کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی خانہ خدا کی تعمیر کرتا ہے، رب تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت میں اعلیٰ محل کی تعمیر فرماتے ہیں۔ تو تعمیر کا کام وہاں بھی چل رہا ہے، قبرستان میں بھی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک چیز غور کیجئے، امام صاحب کو کھانا کھلائے، مجھ کو کھانا کھلائے، کھانے کا سواد، کھانے کا ذائقہ جب تک رہا تب تک آپ کو ثواب ملا، کھانا ہضم ہو گیا، کھانے کا سواد اور ذائقہ ختم، کھلانے کا اجر و ثواب بھی ختم۔ کپڑا آپ نے سلوا کے پہنا دیا مجھ کو، کپڑا جب تک چلا آپ کو اجر و انعام ملا، کپڑا ختم، سلسلہ ثواب ختم۔ مگر مسجد اور مدرسے کا معاملہ یہ ہے، ایک سجدہ، آخری سجدہ کیا جاتا رہے گا، آپ
کاموں میں حصہ لیا، ایک قدم کیا جاتا رہے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں پروردگار عالم نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ آپ جب تک جئیں گے ثواب ملے گا، اس دنیا سے اٹھ کر کے قبر والی دنیا میں پہنچیں گے وہاں بھی اس کا اجر ملے گا، قبر والی دنیا سے اٹھ کر کے حشر والی دنیا میں پہنچیں گے اس کا سلسلہ وہاں بھی جاری ہے۔ اس لیے تعمیری کام کا سلسلہ جاری ہے، بہت زیادہ بوجھ آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا ہوں، سب سے پہلے میں ہی شروع کرتا ہوں، اور اتنا آسان چندہ ہے یہ، اور اپنے لیے نہیں، آپ ہی کے آپ کے ریاستوں میں جو تعمیری کام چل رہا ہے اسی کے تعاون کے لیے سب سے پہلے میں شروعات کرتا ہوں اپنی جانب سے۔ پہلا یہ 100 روپے میں اپنی طرف سے آپ کے خانہ خدا جو کریاتو کی سرزمین کے اللہ کا گھر جس کی تعمیر ہو رہی ہے اس کے تعمیری کام کے لیے پہلا چندہ ہم نے، اور یہ ہم نے کیا، میری کیا بساط، میری کیا اوقات، یہ رب کی مرضی ہے اس کا۔ یہ دیکھیے دوسرے صاحب اور آئے، جلدی سے اگر یہ 50 لوگوں کا مجمع ہے، 100 ہی روپیہ اگر کر کے سارے لوگ اگر شامل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5000 سے کم نہیں ہوگی، کم از کم 2-4 دنوں کی مزدوری نکل آئے گی۔ یہ تصور کر کے آج دیکھیے 150 روپیے کا پان گٹکا کھا کر کے انسان سڑکوں پہ نوجوان ڈال دیتا ہے، نالیوں میں تھوک دیتا ہے صاحب 150 روپیہ کا ڈیلی گٹکا اور پان کھا کر کے، مگر 100 روپیہ اگر ارے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، یہ دیکھیے ایک دیوانے نے 500 روپیہ، مولا تعالیٰ سرکار پنجتن پاک کا فیضان سے انہیں مالا مال۔ جلدی سے آ جائیے، بس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ ان بزرگوں کا خراب نہ ہو اور وقت ضائع نہ ہو، جلدی سے سارے لوگ آ جائیں، کم از کم سارے لوگ مل کر کے کریاتو مسجد کے لیے 5000 تو پورا کیجئے، تاکہ یہ ہو کہ فلاں صاحب کے یہاں مجلس سجی تھی، وہاں پہ اللہ رسول کے ذکر جمیل کیا جا رہا تھا، خدا کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی تھی، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کا اعلان ہوا، تو مولا تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے ہم نے بھی 100 روپیہ دیا تھا، ہم نے بھی 500 دیا تھا، جو کچھ بھی دیا ہوا ہے یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اس مولا کا کرم ہے۔ اس لیے سارے لوگ شامل ہو جائیے۔ 150 روپیہ بڑی دولت نہیں ہے، قیمتی دولت نہیں ہے، بہت بڑا سرمایہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ دیکھیے ایک کان میں بڑی خوشخبری آئی ہے، بہت بڑی خوشخبری۔ 5000 کا ہم نے مطالبہ کیا تھا، مگر یہ ہمارے کرم فرما، ہمارے مخلص عزت مآب گرامی وقار عالی جناب محمد اشفاق احمد صاحب قبلہ نے اپنے والد کے نام سے، یعنی کہ غلام یاسین انصاری صاحب، ان کی جانب سے 5100 روپیہ کے لیے الحمدللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے دلوں میں علم فرما دیتا ہے، باتیں ڈال دیتا ہے۔ 5100 روپیہ انہوں نے تنے تنہا اس کریاتو کی مسجد کے لیے اعلان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے یہ دیوانے چلے آ رہے ہیں، اس کو بھی جلدی سے شمار کر کے بتائیے تو حضرت کتنا گھٹ رہا ہے، کتنا کم پڑ رہا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑی خوشی ہوگی کہ یہاں تو کبھی کبھار آنا ہو پاتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ سسرال جلدی کوئی نہیں جا پاتا، چونکہ اپنی مصروفیت اور مشغولیت اس قدر ہوتی ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا۔ جب کبھی ایسے موقع آتے ہیں، موقع پہ آنا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہمارا جہاں پہ رہنا ہوتا اور اتنے لوگوں کا مجمع اگر ہوتا چھتیس گڑھ کی سرزمین پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے عام چندہ 150 کر کے میں سمجھتا ہوں کہ 10 کراس کیا ہوتا، چونکہ جس ادارے میں میں رہتا ہوں الحمدللہ 125 بچے سے زائد بیرونی طلبہ، اور وہاں کی عوام، زندہ دل عوام کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں۔ یہ 150 روپیہ کوئی چیز ہے جی؟ بتائیے اس کی قیمت کیا ہے؟ سڑک پہ آپ نکلیں گے 100 روپیہ کا پان کھا کر کے تھوک دیں گے۔ اگر 100 روپیہ سارے لوگ مل کر کے دے دیں، 5000 پورا ہونے میں کوئی دیر لگے گی، اس لیے جلدی سے کوشش کریں، تمام
یہ 5000 کا اعلان ہم نے کر دیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ یہ پنجتن پاک کا فیضان، اس کی برکتیں سب کو حاصل ہو جائے۔ یہ مسجد کا معاملہ ہے، کسی کے گھر اور زمین و جائیداد کا معاملہ نہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، آنکھ کھلی ہے بیٹا دکھتا ہے، آنکھ کھلی ہے بہو دکھتی ہے، آنکھ کھلی ہے بیٹیاں نظر آتی ہے۔ جس روز آنکھیں بند ہو جائے گی سارا جہان اندھیرا چھا جائے گا۔ بس یاد رکھیے، ایک بزرگ نے کہا تھا، یاد رکھیں ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب زندگی کے لمحات 40 سال کے ہو جائے، جب 40 کی عمر ہو جائے تو اپنی زندگی کی عصر سمجھ لینی چاہیے۔ 40 برس کی زندگی ہو جائے تو اپنی زندگی کی عصر سمجھ لینی چاہیے، اور عصر سے مراد یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے نماز میں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ تو آپ کی زندگی اگر 40 کے قریب ہے تو اپنی زندگی کی عصر سمجھ لیجئے، نہ جانے زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے۔ ارے 2900 روپے، 2100 روپے، 2110 روپیہ میں یہاں مجلس میں عالی جناب مشتاق صاحب، ان کا چہرہ نظر آ رہا، یہ 3 بھائیوں نے مل کر کے، سب سے پہلے میں گھر والے کو ہی ہے کہ نہیں، اس کے بعد عوام تو ہے ہی ہیں، جناب مشتاق صاحب، جناب بڑے بھائی نسیم احمد صاحب، اشتیاق صاحب، ان بزرگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ نہیں، اتنا بوجھ بھی چونکہ خرچہ تو ہے، مگر اتنی گزارش کروں گا کہ 500 روپیہ تینوں حضرات اپنی والدہ کے نام سے، زیادہ نہیں، 500 تاکہ یہ 45 کے قریب ہو جائے۔ ایک آدھ کوئی مرد مجاہد بیچ سے 500 دے کر کے پورا کرے تاکہ کریاتو کی مسجد کی تعمیر کے لیے یہ 5000 ادھر سے، اور ایک صاحب نے اکیلے 5000، کم از کم جو ہے 10,000 عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ وہ خود آپ کی جانب سے ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ دیکھیے ہمارے برادر کبیر، بڑے مخلص، بڑے معمار، مصلح قوم، عزت مآب گرامی وقار حضرت مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ، یہ بھی مرحومہ کے نام سے 500 روپیہ اپنی جانب سے ماشاءاللہ انہوں نے تعاون کیا ہے۔ مولا تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرما کر جانے والی مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے ایک نوجوان، ایک صاحب اور آ رہے ہیں، یہ دیکھیے ایک دادا کے نام سے، ارے واہ، دیکھیے پوتے کی دیوانگی دیکھیے صاحب، ارے ماں کی ممتا تو وہ ہے صاحب، ماں کی محبت تو وہ ہے صاحب کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی مارکیٹ نہیں بنی آج تک، کوئی ایسا بازار آج تک دکھائی نہ دیا جہاں ماں کا دل بکا کرتا ہو اور کوئی بیٹا ماں کا دل خریدا کرتا ہو۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی بازار نہیں، ماں کی ممتا لاجواب ہے، ماں کی محبت لاجواب ہے، ماں کا عشق لاجواب ہے، ماں کی عقیدت لاجواب ہے۔ اس لیے 1000 آ گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جن حضرات کا یہاں ہو گیا 800 روپیہ بچا الحمدللہ، حضرت میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جن بھائیوں کا نام ہم نے لیا ہے یا تذکرہ کیا انشاءاللہ العزیز مجلس کے بعد وہ رقم آپ کی آ جائے گی۔ دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب خانہ علی جناب مشتاق احمد صاحب قبلہ، علی جناب نسیم احمد صاحب قبلہ، علی جناب محمد اشتیاق صاحب قبلہ، ان تینوں بھائیوں نے اور ان کے تمام تر رفقا احبہ، ان کے برادران نے مل جل کر کے اس محفل چہلم شریف کا جو اپنی ماں کی محبت میں عقیدت میں انہوں نے انعقاد کیا ہے، مولا تعالیٰ اس محفل نور کے صدقے جانے والی مرحومہ مغفورہ حسینہ خاتون کے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنتی نصیب عطا فرمائے، ان کی قبر میں رحمت و غفران کی بارشیں عطا فرمائے۔ عزت مآب گرامی وقار حاجی اکبر علی صاحب قبلہ کو بھی مولا تعالیٰ اس محفل نور کے صدقے ان کی قبر میں بھی رحمت و غفران کی بارشیں عطا فرمائے، اور یہاں پریاتو کی سرزمین پہ جہاں قبرستانیں ہیں اور جتنے لوگ اپنی اپنی قبروں میں آرام پذیر ہیں، مولا تعالیٰ سارے لوگوں کو غریق رحمت فرما کر ان سب کو جنت کی بہاریں نصیب عطا فرمائے، ان سب کو جنت کے نظارے نصیب عطا فرمائے، جملہ حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس حاضری کے
صدقے مولا ہم سارے لوگوں کو دربار رسول کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔